عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچے، موضوع ہے منہج سلف. انتہائی علمی اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اس عنوان کے لیے آپ سب جمع ہیں. جو عنوان علماء کی اب آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو اچھا. منہج سلف. تو پہلے منہج کا معنی جان لیتے. ما معنی المنہج؟ what the meaning of منہج؟ منہج سے and what that word signifies. اس کا مفہوم کیا ہے اس word؟ تو جان لیں کہ منہج کہتے ہیں راستے، لیکن ہر راستے کو منہج نہیں کہتے. منہج کہتے ہیں راستے، لیکن ہر راستے کو منہج نہیں کہتے. راستے کا منہج ہونا اس وقت
تو راستہ کلیئر ہو، واضح ہو اور راستہ سیدھا ہو، یہ دو شرطیں اگر جمع ہو جائیں تو وہ راستہ منہج بن جاتا ہے. ہر راستہ منہج نہیں ہوتا. یہ ہے منہج کا معنی. جو نہج ہے ینہج ہوگا، اس میں مکان ہے، چلنے کی جگہ. اور چلنے کی جگہ تو راستہ ہی ہوگا، تو اس سے مکان ہے نہج ینہج. اب ہم سلف پر آتے ہیں. بھائی یہ منہج، یہ راستہ سلف کا راستہ، یہ سلف کا منہج. تو سلف کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم میں یہ لفظ 8 بار آیا ہے. کیا؟ سلفن، سلفن، سلف یہ 8 بار آیا ہے پورے قرآن حکیم میں. اور عجیب بات تو یہ کہ احادیث میں بھی یہ لفظ ہے سلف. تو یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ سلف 8 آیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. ہم 2 حدیثیں کو دیکھ لیتے. ایک حدیث بخاری کتاب الاستیزان میں بڑی پیاری بات ہے، اور اما عائشہ سے، اما عائشہ بے شمار سلام ہو ان پر، شمار سلام. امت کی ماں ہے. ایک آدھا امت کا آدھا علم دیا گیا تو بے چلو فرائض کی ماہرت، علم فرائض کی ماہرت. اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کتاب الاستیزان کو ایک روایت اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہہ رہی ہیں کہ تمام کی تمام ازواج مطہرات حاضر تھی، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی. سب بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی تمام ازواج وہاں موجود ہے، کوئی غائب نہیں. حضرت عائشہ فرما رہے ہیں اتنے میں آپ کی لختی ذکر سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطات یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، میری لخت جگر بھی چوری کرے تو وہ ساتھ کر. یہ انصاف اور عدل کا مقام اسلام ہے. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب حاضر تھے، کوئی ایک بیوی بھی غیر حاضر نہیں تھی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا رحبا بیا رحبا ویلکم، میری بچی یا بنیت بیٹی کیسی، باپ کیسی، انہیں اپنے بغل میں بٹھا لیا. حدیث میں دائیں بٹھائے کہ بائیں بٹھائے، ایسے دائیں یا بائیں، ایسا اس میں دونوں میں یا آپ نے ان کو اپنے دائیں بٹھا لیا یا اپنے بائیں بٹھا لیا. دیکھو ایک باپ بیٹی سے کس کو پیار کرتا ہے، اور ویسے بھی بیٹیاں بھی اپنے باپ کو بہت چاہتے، ماں سے زیادہ باپ کو چاہتے. بٹھائے. اس کے بعد آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ہم میں سے کسی بیوی نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ کے کان میں کیا کہا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو رونے لگی. اب تمام ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھا کر کے کان میں کہا. اور کان میں جب آپ نے کچھ کہا تو رونے لگی. اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ان کے کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. بات ختم ہو گئی. بعد میں حضرت فاطمہ سے حضرت عائشہ پوچھنے لگی وہ جو کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا بتائیں جوتی سے کیا کہا؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں.
ہاں اب بتا دیں آج میں آئیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السلف انا لکے، نعم السلف انا لکے، میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے جاؤں. اب بیٹی سننے کی بات اس دنیا سے جا رہا ہے، کائنات کے دل کی دھڑکن دنیا سے جا رہی ہے کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا اندازہ لگائیے. روئے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نعم السلف انا لکے. یہ سلف دیکھیے بخاری کتاب الاستیزان کی روایت ہے، یہ روایت بخاری میں ہے اور یہ لفظ بخاری کا ہے. نعم السلف انا لکے کیا مطلب؟ میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. بیٹی اپنے موت کی خبر باپ سے سن لے، دل پہ کیا گزری ہوگی حضرت فاطمہ، زارو قطار رونے لگی ہوئی. اس کے بعد آپ نے کچھ کہانی جس پر وہ ہنسنے لگے. حضرت عائشہ سے انہیں بتایا کہ میں جس بات پر ہنسی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے کان میں یہ کہا کہ میں تو سلف ہوں، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. اور کیا تو یہ پسند نہیں کرتے کہ تو اس امت کی تمام عورتوں کی سیدہ ہو؟ اس پر بحث پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے اتنا بڑا شرف صادر ہوا. تو یہاں کیا مطلب ہوا؟ نعم السلف انا لکے، بخاری کتاب الاستیزان کی روایت ہے. سلف کا کیا مطلب متعین ہوا؟ پہلے چلے جانے والا، اور بعد میں جو ہوتا ہے وہ خلف ہوتا ہے. یعنی سلف جو پہلے چلا جائے، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، قرآن حکیم ہم نے ان کو گزرا ہوا بنا دیا. تو السلف ای المتقدم ای السابق، مانا ہو المتقدم ای السابق، جو پہلے چلا جائے، متقدم پہلے چلا جائے، اسے کہتے ہیں سلف. تو جتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، بڑے بڑے علماء چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے. سوال یہ ہے کہ ان میں سلف کون ہے؟ یہ دیکھنا سلف کون ہے. سلف کا معنی تو متعین ہے، لوگوں بھی معنی کیا ہے؟ پہلے چلے جانے والا. اے میری بچی نعم السلف انا لکے، میں دنیا سے تجھ سے پہلے چلا جاؤں گا. تو پہلے جانے والا المتقدم السابق وہ سلف. اور ایک روایت مسند احمد میں حضرت عثمان بن مظعون، یہ وہ صحابی ہیں کہ میت رکھی ہوئی ہے، کفن چہرے کے اوپر ڈالا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہو چکا ہے. آپ آئے اور آپ نے ان کے چہرے سے کفن اٹھایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ میت کی پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. کمال کا صحابی ہے، اس کے مرنے کے بعد نبی اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہا ہو. لیکن اب دیکھیے، یہ تو ہے محبت، یہ جذبہ، قاعدہ بار ہے، قاعدہ. ایک ہے محبت، ایک ہے قاعدہ. ایک عورت نے یہ دیکھ کر کے کہا کہ اے عثمان ابن مظعون، تمہیں جنت مبارک ہو، ہنیئا لک الجنہ عثمان ابن مظعون، اے عثمان ابن مظعون تمہیں جنت مبارک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی نگاہ سے دیکھا، فنظر الیہا نظرۃ غضبان، جیسے آدمی کوئی غصے میں آ جائے، غصے میں آ کر کے اس کی طرف دیکھا، عورت کی طرف، کہا کہ وما یدریک، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ جنت ہے؟ یہ دیکھو، یہ قاعدہ ہے، وہ محبت ہے اور یہ قاعدہ ہے. یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کیسے تو نے حکم لگایا؟ پتہ یہ چلا کہ شرع میں بغیر تحقیق کے گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے جی. اور کسی کے بارے میں یہ کہتے نا
کہ یہ شہید ہے یا یہ جنتی ہے قطعاً درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر نص نہ آ جائے. اب نص آ رہی ہے، نص آ رہی ہے. پہلے ڈانٹا کہ تم نے یہ حکم کیسے لگایا؟ گویا کہ شرع پر بغیر تحقیق کے بلا دلیل کے کوئی حکم نہ لگایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو اتنا کہنے پر آپ نے انتہائی غضبناک نظریں اس عورت کی طرف ڈالی. آج کیا ہوتا جو امت کر رہی ہے میلاد کے نام پر اور اس جشن کے نام پر، اس اچھل کود کے نام پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظروں سے اسے دیکھتے؟ بوسہ دیا، یہ ہے محبت. عورت نے بلا دلیل ایک بات کہی، وما یدریک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ یعنی جنتی ہونا جہنمی ہونا یہ معاملات غیب میں سے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون جنتی کون، اللہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا جائے کہ یہ جنتی ہے. اب آپ کی بیٹی محترمہ بڑی زینب بنت محمد، بڑی بیٹی آپ کی، جن کی بیٹی امامہ ہے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو گود میں لے کر کھڑے ہو جاتے، جب رکوع میں جاتے تو ایک طرف کھڑا کر دیتے اسے. اتنا پیار کرتے تھے نواسی کو. نواسی ہے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ. بیٹیوں کا نام رکھو حضرت امامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر نماز پڑھاتے اور جب رکوع میں جاتے سجدے میں جاتے تو انہیں ایک طرف کھڑا کر دیتے. جب ان کا انتقال ہوا آپ نے کیا فرمایا؟ مسلم احمد کی روایت، الحقی بالسلف الصالح الخیری عثمان بن مظعون. تو مل جا کس کے ساتھ؟ اے میری بچی تو مل جا نیک اور بہتر سلف عثمان ابن مظعون کے ساتھ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ تو اس کے ساتھ مل جا. مل جانے کا مطلب وہ جنتی ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی تو ان سے مل جا. گویا کہ حضرت عثمان ابن مظعون کی کہ جنتی ہونے کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. یہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون جنتی ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا الحقی تو مل جا کس کے ساتھ؟ بالسلف الصالح الخیری عثمان ابن مظعون. نیک اور بہتر سب کے ساتھ. گویا کہ حدیث میں سلف کا بھی لفظ ہے، یہ ہے بخاری کتاب الاستیزان میں، اور السلف الصالح یا السلف الخیر یہ ترکیب بھی موجود ہے، یہ لفظ بھی حدیث میں موجود ہے مسند احمد کی. تو سلف اور سلف الصالح یہ دونوں الفاظ حدیث میں موجود، اور قرآن میں لفظ سلف 8 بار آیا ہے. سلف کا کام کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلق من بعدهم خلوف يفعلون ما لا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم کی کتاب ایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس ایک صفحے کی حدیث کو اسی طریقے سے مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے ہیں. پوری روایت پڑھ دی گئی. راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود.
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی ان کی امتوں میں آئے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امۃ قبلی، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اپنی اپنی امتوں میں آئے، ان کے صحابہ اور ان کے حواری ہوتے تھے، ان کے صحابہ اور حواری ہوتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے حواری تھے، تو ان کے حواری اور صحاب ہوتے تھے جو ان کا ساتھ دیتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے. اچھا، یہ حواری اور اصحاب جو نبیوں کے ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ دو کام. یاخذون بسنتہ، اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. ایک کام یہ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، وہ جو بولتے تھے اس کی اقتدا کرتے تھے. گویا کہ یہاں حدیث سے معلوم ہوا کیا کہ اچھا ثم انا تخلف من بعد خلوف جو ہے نا، اب خلوف کا الٹا کیا ہے؟ اسلاف. تو اسلاف کا یہ کام ہوتا تھا کہ یاخذون بسنتہ، نبی کی سنت، نبی نے جو کیا ویسا کرتے تھے. اچھا، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، نبی نے کوئی حکم دیا اس حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے. یہ کام ہوتا تھا. نبی جو حکم دے اس کو ماننا، اور نبی جس طریقے پر کوئی عمل کرے اسی طریقے پر عمل کرنا، یہ کام ہوتا ہے نبیوں کے صحابہ کا. بات ماننا امر، اور جس طریقے سے وہ عمل کر رہا ہے. مثلا کوئی کہے کہ نماز جس طریقے سے پڑھنا ہے، حدیث موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صحابہ نے جس طریقے سے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، احادیث کے اندر وہ پورا طریقہ موجود ہے کہ نبی نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے پڑھی ہے یہ نبی کی سنت ہے. یہ طریقہ، سنت مانے طریقہ، جس طریقے سے ویسے پڑھنا. اور نبی نے جو حکم دیا اس پر سر تسلیم خم کر دیا. تو حکم کو ماننا اور نبی کے طریقے پر جیسا نبی نے کیا ویسے ہی کرنا، یہ دو کام کرتے تھے حواری اور صحابہ. جی اب یہی ہمیں کرنا ہے. جو یہ کرے وہ سلفی، ہاں جو یہ کرے وہ سلفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے جس عمل کو تلاش کر کے وہ عمل ویسے ہی کرے، اور نبی نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو مانے، سر تسلیم خم کرے. یہ دو کام کرنے. تو یہ ہے سلف. کہتے ہیں کہ یہ تو حواری اور اصحاب ہیں، اور مفہوم مخالف سے معلوم ہوا کہ یہ حواری اور اصحاب اسلاف ہیں. اس لیے کہ بعد میں کیا آ رہا ہے؟ ثم انها تخلف من بعد خلوف، پھر اس کے بعد خلوف آئے. یہ الٹا کر رہے ہیں. کیا؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے ہیں. ویفعلون ما لا یؤمرون، اور ایسا کام کرتے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. تو اب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ان کے خلاف جو زبان سے بولے وہ مومن. اور اگر نہ ہاتھ سے لڑ سکے اور نہ زبان سے لڑ سکے تو کم سے کم دل سے لڑے. دل سے بھی لڑنا ہوتا ہے. یہ دیکھو حدیث میں ایک ہوتا ہے دل سے لڑنا، یہ دیکھو عجیب سا ہے. فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کسی برے کام کو دیکھ کر ہاتھ سے نہ مٹا سکے، زبان سے نہ ٹوک سکے، اور دل میں بھی اس کو پورا نہ سمجھ سکے، تو اب ایمان کا ذرہ برابر، رتی برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. ہم نے یہ ثابت کیا کہ اسلاف کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کی سنت پر عمل کرنا، طریقے پر عمل کرنا، اور نبی کی بات ماننا. پھر یہ ان کا الٹا کیا ہوا؟ بعد میں جو آنے والے ہیں وہ خلف ہے، وہ بعد میں جو آئے یہ اس کا الٹا کر رہے ہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. متعین ہوا کہ سلف کا الٹا خلف. اور سلف کا لغوی معنی ہے السابق المتقدم، جو پہلے گزر گئے. اور قرآن حکیم میں لفظ سلف 8 بار آئے، اور حدیث میں السلف بھی آیا ہے بخاری کتاب الاستیزان میں، اور السلف الصالح، السلف الخیر، یہ دونوں ترکیبیں آئی ہیں مسند احمد میں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے.
اور ہر ایک میں لغوی معنی مراد ہے، جو پہلے چلا گیا، پہلے جو چلا گیا اسے سلف کہتے ہیں۔ اب اصطلاح میں سلف کسے کہتے ہیں؟ امام لالکائی کی کتاب، کیا نا، امام لالکائی امام لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت۔ اتنا لمبا تو نام ہے اس کتاب کا، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت، اتنا لمبا نام ہے۔ کن کی ہے؟ امام لالکائی کی۔ وہ لکھتے ہیں ان السلف هم الصحابۃ والتابعون وتابع التابعین، اور کہہ رہے ہیں ہوا قول جمہور العلماء، جمہور نہیں، وہ جمہور ہے، جمع ہے، اکثر طلبہ اس کو جمہور پڑھتے ہیں، غلط، تو جمہور العلماء وہو قول جمہور العلماء، یہ تمام علماء کا قول ہے۔ کیا کہ سلف کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صحابہ ہیں، اچھا، اور کیا ہے؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا، جنہوں نے، یہ تو آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، چراغ کہیں رکھا ہوا ہو، آپ جتنا اس سے قریب رہیں گے اتنا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جیسے جیسے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، اگر آپ روشنی کے قریب رہیں تو سوئی بھی دکھائی دے گی، آپ تھوڑا دور ہٹ جائیں سوئی دکھائی نہیں دے گی، تھوڑا اور دور ہٹ جائیں تو بالکل دکھائی نہیں دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور ہدایت، ہم اس معنی میں آپ کو نور مانتے ہیں، نور مجسم نہیں، نور ہدایت مانتے ہیں ہم، یہ فرق ہے ماننے میں۔ تم کیا مانتے ہو؟ نور، ہم بھی مانتے ہیں تو نور ہے۔ فمل فرق بیننا و بینکم یاد الباب، نبی نور ہے، کون سی نئی بات ہے، ہم بھی تو مانتے ہیں۔ تم استدلال کرتے ہو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بالکل صحیح ہے، لیکن تم نور مانتے ہو نور مجسم، کہ آپ نور کے بنے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ آپ نور ہدایت ہے کہ آپ ہدایت کی روشنی لے کر کے آئے کہ اس روشنی میں دیکھ لو کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، برائی کیا اور بھلائی کیا ہے، اور اس روشنی میں دیکھ لو کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہے آپ، یہ مطلب ہے آپ نور ہیں، ہم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اولیاء کو نہیں مانتے، کون کہتا ہے اولیاء کو نہیں مانتے؟ کون ہے؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، مگر جس طرح تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو کہ اولیاء سے مانگو، اے مسلمانگو یہ مسلمانوں نہیں، یہ مسلمانگو ہے، مسلمانگو مانگ رہے خالی، یہ مسلمانگو ہے، اور سجائیں گے تو وہ بجلی چوری کے ساتھ، بجلی چوری ہوتی، بجلی چوری ہو، محبت کا دعویٰ، آئی لو محمد، ارے ٹھیک ہے بھائی، آئی لو محمد بالکل صحیح، کون نہیں کہتا آئی لو محمد، لیکن جس سینس میں تم لے رہے ہو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دل سے تو ہم مانتے ہیں آئی لو محمد، کون نہیں مانتا؟ دل کے ہر گوشے میں تو محبت بھری ہوئی ہے نبی کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نبی کی اطاعت کتنی کر رہے ہو، اس لیے کہ کوئی کسی سے کہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ جو بات کہے اس کا الٹا کرتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے محبت کا؟ کہتے ہو ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری ایک بات میں نہیں مانتا، یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے؟ تو اصل چیز ہے اطاعت، اور یہ اطاعت جو ہے محبت کی ارے بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، محبت دلیل، اور جس دعوے کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل نہ ہو وہ دعویٰ باطل ہے۔ لہذا تم نے کہا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، دلیل عمل ہے کہ نبی جو بولے ویسا ہی کرنا ہے، تم تو الٹا کر رہے ہو اس کے، گویا کہ تم اپنے قول میں خود جھوٹے ہو۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، یہ تو منطقی نتیجہ ہے، تو منطقی نتیجہ ہے۔ عیسائی بھی تو کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہیں، تم ان کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ماننے دونوں ہیں لیکن ماننے کی کیفیت میں فرق ہے، اس کیفیت کو نہیں مانتے،
ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، تم سن آف گاڈ مانتے، ہم نہیں مانتے۔ ایسے ہی تم کہتے ہو ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اولیاء سے مانگا جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو دعا کا تحفہ دیا جائے، کہتے لاؤ، ہم کہتے ہیں لو، یہ فرق ہے۔ ہم کو کیا کہا گیا ہے؟ لاؤ نہیں کہا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے دو، دعا کرو ان کے لیے، دعا کرو ان کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ہمیں کہا گیا دو، تم کہتے لاؤ۔ تو یہ فرق ہے، تم مانگتے ہو، ہم دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، اس کے لیے صرف دعا ہی ہے جی، دعا اور صدقہ نہیں لگی۔ بہرحال تو سلف کا لغوی معنی کا ڈکشنری میں المتقدم السابق، جو پہلے چلا جائے وہ سلف ہے، اس کا الٹا، اس کا عکس، اس کی ضد خلف ہے۔ اچھا اصطلاح میں کسے سلف کہتے ہیں؟ امام لالکائی وہ کہتے ہیں کہ ان السلف هم الصحابہ، صحابہ جنہوں نے نبی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد ہے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا جن کی آنکھوں نے نبی کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد تابع التابعین جنہوں نے تابعیوں کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا اور صحابہ نے نبی کو دیکھا تھا، اور یہ تین ہی اصطلاحی سلف ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادت وقال ابراہیم وکانوا یضربوننا علی الاحد، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ رواه البخاری کی کتاب الشہادات، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشہادات میں لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، لوگوں میں سب سے بہترین میرے قرن کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، ثم الذین یلونہم، یہ جو ان کے بعد ہیں، اور ثم الذین یلونہم الصحابہ التابعون والتابع التابعین۔ اور امام لالکائی کہتے ہیں شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں ہوا قول جمہور العلماء، یہ تمام علماء کا قول ہے کہ اصطلاحی جو سلف ہیں وہ یہی تین ہیں۔ اچھا اب جو ان تینوں گروہ کی اتباع کرے فهو سلفی، وہ سلفی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب اصول منہج سلف وہ آپ پڑھیں، دلچسپ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سلف کسے کہتے ہیں، سلفیت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلفیت ہی اتباع منہج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ لأنهم من سلفنا الذين تقدموا علینا۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ سلف کسے کہتے ہیں، سلفیت کسے کہتے ہیں؟ سلفیت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور آپ کے صحابہ کے طریقے کی اتباع کرنا، یہ ہوا۔ اچھا آپ یعنی نبی کے طریقے کی اتباع کرنا اور آپ کے صحابہ کے طریقے کی اتباع کرنا، اسے کہتے ہیں سلفیت، اور کہتے ہیں فاتباعہم هو سلفیت، ان کی اتباع سلفیت ہے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو جوڑا ہے، جی لہذا منہج نبی اور منہج صحابہ ایک ہی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتى على بنی اسرائیل حتما النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانیۃ لكان في امتی ما يحسن ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواه الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامہ۔ یہ پوری کی پوری روایت اسی طرح پڑھ دی گئی ہے جی۔
یہ پوری روایت پڑھ دی، پوری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر. بیچ والا ٹکڑا علامہ البانی نے اس کو کہا کہ ضعیف ہے. کون سا ٹکڑا؟ یہ کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ ٹکڑا ضعیف ہے، بقیہ روایت صحیح. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، بالکل جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک فرقے کے. اچھا قالوا من یا رسول اللہ، فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا جی کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت ہے، نام نہیں بتایا، نام نہیں. اچھا چلیے اسی پر ہم بحث کریں گے. نام نہیں بتایا، منہج بتایا کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جس پر میں ہوں اور میرے ساتھ. اتنا کہتے نا کافی تھا کہ جس پر میں ہوں، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کو بھی لایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے طریقے کی اتباع صحابہ کرام نے کی ہے، لہذا صحابہ بھی حجت ہے. صحابہ حجت ہے، جی ہاں حجت ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی. عقائد کے باب میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اس طرح ایمان تم اس طرح ایمان لے آؤ جیسا کہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لائیں تو تم ہدایت یاب ہو. گویا کہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صداقت ایمان کا معیار مطلق قرار دیا گیا ہے. یہ عقیدہ کیسا ہونا؟ صحابہ جیسا. یہ ثابت ہوا صحابہ جیسا ایمان ہو. آمنتم کہا گیا، آمنتم عقیدہ، عقیدہ کیسا ہونا؟ صحابہ جیسا عقیدہ ہونا. اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اور لوگ جو کر رہے ہیں اور جو عقیدہ رکھ رہے ہیں، کیا وہ عقیدہ صحابہ کا تھا؟ قطعاً نہیں. اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ صحابہ کرام کی اتباع واجبات میں سے، جی واجبات میں سے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو رسول کے شک کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شک کا مطلب ہوتا ہے یہ ہینڈ کچپ ہے، اس کو پھاڑ دیا جائے اسے بیچ سے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. تو مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ہے جو پھاڑ، جیسے ندی کے 2 پارٹ ہوں تو آدمی دوسرے پارٹ کی طرف چلا جائے اور رسول دوسری طرف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شک. یعنی رسول کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کر کچھ رہا ہے. رسول ایک طریقے پر ہے، یہ دوسرے طریقے پر، اس کو کہتے ہیں شک. شک میں پھاڑ دیں، پھاڑ دینے کے بعد 2 چیزیں الگ ہو، ایک چیز دو حصوں میں پڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شک. تو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے ویتبع غیر سبیل، دیکھو رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ آگے کیا بات کہی ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اور المؤمنین کا پہلا اطلاق اگر کسی کے اوپر ہوتا ہے صحابہ ہے، وہ یہاں صحابہ مراد ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے مومن وہی ہیں. ویتبع غیر سبیل، جو رسول کی مخالفت کرے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ طریقے پر چلے. پتا چلا کہ منہج صحابہ حجت ہے اور واجبات میں سے. نہیں تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نہ کہا جاتا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہنے کے بعد کہا تو نُصْلِهِ جہنم، ہم جہنم میں ڈال دیں گے. پتا یہ چلا کہ صحابہ کرام کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ان سے مخالفت جہنم میں جانے کے مرادف ہے. اللہ. امام ابن حبان نے فرمایا، کتنی پیاری بات کہی ہے، دیکھو کتنا بہترین نقطہ امام ابن حبان نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی نے میدان عرفات میں فرمایا، دیکھو الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جتنے یہاں حاضر ہیں وہ سب کے سب جو نہیں آئے ہیں ان تک پہنچا دیں. اس کا مطلب وہاں جتنے حاضر ہیں سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب عدول ہیں جی. اور یہ بھی کہا، یہ نہیں کہا فلاں کو پہنچا دینا فلاں کو نہیں پہنچا دینا، جو نہیں آئے ہیں ان کو پہنچا دینا، فلان و فلان نہیں کہا. تم میں سے جتنے حاضر ہیں اپنے ان تمام ساتھیوں کو پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ الصحابۃ کلھم عدول، اور
صحابہ کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ عدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل کی ہے۔ بتائیے کہ رسول جس کی تعدیل کرے کہ یہ عادل ہے، کون ہوتا ہے کوئی مولوی، چاہے وہ اسرار صاحب ہو چاہے مودودی صاحب، کوئی بھی ہو، اگر صحابہ کرام پر زبان تاج دراز کرتا ہے تو قرآن آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی تعدیل فرمائی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی تعدیل فرمانا ان کی شرف کے لیے کافی ہے، ان کے شرف کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، یعنی کہ لیبلغ فلان و فلان، لا 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 لا، امام ابن حبان کی نظر دیتی تھی زبردست، تو سارے کے سارے، اور قرآن حکیم میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، اگرچہ فرق مراتب ہے لیکن تمام کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ لہذا کسی صحابی پر زبان تان دراز کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مرادف ہے۔ یہ صحابہ یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے کہ آپ تاریخ کے پیمانے پر، تاریخ کے ترازو میں ان کو تولتے بیٹھو، یہ قرآنی شخصیت ہے، یہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں یہ، لہذا ان پر اعتراض کرنا قرآن پر اعتراض کرنے کے مرادف ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخی شخصیت ہے۔ تم نے کیسے ان کو تاریخ کے ترازو میں تولنے کی حماقت کی؟ یہ قرآنی شخصیت ہے، ان پر اعتراض کرنا قرآن پر اعتراض کرنے کے مرادف ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، احکام اتر رہے ہیں، اللہ بھیج رہا ہے جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل واسطہ ہے اللہ کے پیغام کو نبی تک پہنچانے کے لیے، اور صحابہ واسطہ ہیں نبی اور ہمارے درمیان، کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ نبی کا عمل کیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ اسی وجہ سے اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں، جس پر میں ہوں، جس راستے پر میں، منہج راستہ، جس راستے پر میں، یہ کہا میرے اصحاب، صحابہ حجت ہے اس حدیث پاک کی روشنی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو اہم نقطہ ہے۔ جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نص کے بارے میں صحابہ کرام کی دو تفسیریں آ جاتی ہیں، حدیث ایک ہے، آیت ایک ہے، اور سے، ہاں اور سے سنیں، ہم اس پوائنٹ پر آ رہے ہیں۔ کسی حدیث، کسی نص کے بارے میں، نص میں حدیث کا متن یا اسی طریقے سے قرآن کا متن، کسی نص کے بارے میں، کسی ٹیکسٹ کے بارے میں، ٹیکسٹ شرعی، صحابی دو صحابی دو تفسیریں کرتے ہیں، جی دو تفسیریں منقول ہیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ آیات، یہ نص، ان کا تعلق احکام سے، اگر احکام سے اس میں کوئی حکم دیا گیا ہے تو ہم کو انہی دونوں تفسیروں کے درمیان رہنا ہے، تیسری تفسیر اپنی کر سکتے، جائز نہیں۔ مثلا چلیے حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه، رواہ البخاری کی کتاب اللباس۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب اللباس کے اندر لائے، راوی مشہور متبع رسول، اتنا بڑا متبع رسول ہے کہ اگر نبی کے بارے میں معلومات یہاں بیٹھ کر کے آپ نے پیشاب فرمایا ہے، استنجا فرمایا ہے، تو اگر پیشاب نہیں بھی لگی ہوتی تھی تو وہاں بیٹھ گئے، کتنا پیار کرتا تھا، کتنا پیار کرتا تھا۔ استنجے کی حاجت نہیں ہے لیکن ان کو پتہ چلا یہاں نبی بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے تھے، اتنا بڑا متبع سنت ہے وہ، سنت کے خلاف کر سکتا ہے؟ لا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کرامی ہے اور بخاری میں روایت ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کو صحیح کہا، کسی نے اس کو جو ضعیف کہا ہے، روایت بخاری کی ہے۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کراؤ۔ یہ دیکھیں کیا مطلب ہوا، داڑھی کو چھوڑ دو، یہی افضل ہے، افضل راجح یہی ہے
کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. اب آگے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول, حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل پیش کیا جا رہا ہے. امام بخاری پیش کر رہے ہیں, وَقَانَ ابن عمر اذا حج بِتَمَرَ, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج میں جاتے یا عمرہ میں جاتے تو اپنی داڑھی سے پکڑ لیتے, ایسا داڑھی پکڑتے, اور پھر جو بڑی ہوتی مٹھی میں آنے کے بعد ان سے کاٹ دیتے, کاٹ دیتے. اب دیکھو حالانکہ یہ مرجو ہے, لیکن اگر کوئی کاٹ دے صحیح ہو, اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے. راجح یہ کہ داڑھی چھوڑ دی جائے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر قبضہ پر لگتا تو نیچے سے کاٹ دیتے تھے, جی نیچے سے کاٹ دیتے. فما فضل اخذہ, داڑھی کو پکڑتے تھے نیچے سے کاٹ دیتے. اب دیکھو ایک ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ, وفر اللحا, یہ راجح ہے, چھوڑ دیا جائے جی, لیکن صحابی کا قول موجود ہے, صحابی کا عمل موجود ہے. لہذا ما انا علیہ و صحابی کی روشنی میں یہ دونوں میں سے کوئی ایک کرا, تیسرا نہیں کر سکتے آپ یہ کہ خشخشی داڑھی رکھیں. پوری ایک جماعت خشخشی داڑھی رکھیں جی, یہ ہے خشخشی داڑھی رکھیں, جا نہیں سکتے آپ. ایک نص کی دو تفسیریں آئی ہیں. نبی کہہ رہے داڑھی چھوڑو, چھوڑ, راجے یہی ہے. ابن عمر کا عمل پیش کیا جائے, ما انا علیہ, یہ کون ہے؟ نبی ہے کہ داڑھی چھوڑ دو, وفر اللحا, اور وہ اصحابی, میرے صحابہ. اب عمل آ رہا ہے ابن عمر کا اسی حدیث میں کہ جب حج اور عمرہ کرتے تو داڑھی کو پکڑتے نیچے سے کاٹ دیتے تھے, جو مٹھی میں آنے کے نیچے ہوتے کاٹ دیتے تھے. لہذا بہتر یہ ہے کہ داڑھی چھوڑ دو جی, لیکن اگر آپ کو کاٹنا ہے تو نیچے سے مٹھی بھر نیچے سے کاٹ دو. ٹھیک ہے, لیکن آپ تیسرا کام نہیں کر سکتے. دو تفسیریں آئیں اور چونکہ حکم سے متعلق ہے لہذا آپ خشخشی داڑھی نہیں رکھ سکتے, وہ اسٹائل داڑھی. جوان بن کے بڈھے گھوم رہے ہیں, بڈھے جوان بن کر کے گھوم رہے ہیں خشخشی داڑھی رکھ کر کے. دو ہی چیزیں ہیں یہاں, دو تفسیریں ہیں, تیسری تفسیر نہیں کر سکتے آپ. یہ قاعدہ ہے, یہ قاعدہ, یہ ضابطہ ہے. دو آ گئی تو دونوں میں سے ایک پر رہنا ہے, تیسری تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, یہ قاعدہ ہے. اچھا اب آگے بڑھیے. کسی نص کے بارے میں کوئی تفسیر آئی ہی نہیں صحابہ سے, کوئی استدلال آیا ہی نہیں, تو اب کیا کرنا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں جی کسی آیت ہے, حدیث ہے, اس کے بارے میں صحابہ کرام کا کوئی استدلال نہیں آیا تو اس کی تین صورتیں. غور سے سنو, کسی نص کے بارے میں کوئی استدلال صحابی کا نہیں آیا ہے جی, اس کے بارے میں کوئی صحابی کچھ بول نہیں رہا ہے. اب اس کی تین صورتیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ نبی کے زمانے میں حالات کا مقتضا یہ تھا کہ وہ کام کیا جائے لیکن صحابہ نے نہیں کیا تو کرنا حرام ہے. جیسے جشن میلاد النبی, اس قاعدے کے تحت ہے, قاعدے کے تحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی فضیلت بتائی ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا, فیہ ولدت جی, میں پیر کو پیدا ہوا, بخاری کی روایت ہے وہ, اور وہ فیہ انزل علیہ, اور پیر کے دن مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا. پیر کا دن بہت فضیلت والا ہے. عام صحابہ کرام پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ برابر رکھتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. حالات کا اقتضا تھا کہ نبی جس دن پیدا ہوئے جشن منایا جاتا, حالات موجود تھے, اقتضا تھا, لیکن نہیں منایا, لہذا نہیں منا سکتے آپ جی. یہ دیکھیں یہ نقطہ ہے, حالات کا اقتضا تھا, صحابی نے اس نص سے استدلال نہیں کیا تو آپ استدلال نہیں کر سکتے اپنی طرف سے. ایک طریقہ تو یہ ہے. اچھا دوسرا, نوازل یعنی پیش آمدہ مسائل جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی. جیسے یہ کڈنی پلانٹیشن جی, خون دینا, بلڈ ڈونیشن. کوئی آدمی مر رہا ہے تو آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ شاذ لوگوں کا اختلاف ہے, بقیہ تمام علماء کہتے ہیں بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے, آدمی کی جان بچائی جا سکتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے, بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ, لیکن التبرع بالکبد, التبرع بالاعضاء, اعضاء کو ڈونیٹ کرنا. مثلا میں اپنی کڈنی ان کو دے دوں, اب اس سے اختلاف ہے. علامہ البانی سے پوچھا گیا کہ المنع نہیں دے سکتے آپ, کڈنی نہیں دے سکتے آپ,
علامہ ابن باز سے پوچھا گیا اندی فی ھذا توقف، کتنا احتیاط دیکھیے، یہ دیکھیے علامہ ابن باز کیا فرما رہے ہیں، اندی فی ھذا توقف، میں کچھ نہیں بولوں گا، یس بھی نہیں اور نو بھی نہیں، یہ ہے احتیاط۔ کڈنی پلانٹیشن کرا سکتے کہ نہیں؟ علامہ ابن باز مفتی عرب وہ کہتے ہیں وَعِنْدِي فِي هَذَا تَوَقُّفٌ، اس بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، کرنا کہ نہیں کرنا۔ علامہ البانی کہتے ہیں المنع بالکل جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، علامہ ابن عثیمین نے بھی یہی کہا المنع جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں اور بہت سارے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ شرائط کے ساتھ دے سکتے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ دیتے ہیں، دل نہیں دے سکتے۔ تو یہ پھوکٹ کے جو نوجوان ہیں، یہ پھوکٹ کے پتہ نہیں کس کس کو دل دے دے رہے، وہ ویسا دل دے دینا، وہ ادھر رہتا ہے وہ مگر دے دیتے پھر بھی، یہ یہاں سے نکال کر کے کسی کو دینا ہے وہ الگ چیز ہے۔ دل دینے کا تو معنی ہوتا ہے ایک حقیقت میں دے دینا اور ایک ویسے دے دینا، تیرے بنا جی نہیں پائیں گے ہم، دل تو تو نے تیرے پاس لے لیا۔ یہ دیکھو بامتے جو یہ حالت، یہ دل صرف اللہ کو دینا چاہیے، یہ دل میں صرف اللہ رہنا چاہیے۔ دل تو اشرف الاعضاء ہے اور یہ تو صرف اللہ کو دیا جاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آدمی اپنی جان، ارے دل کیا ہے، اپنی جان دے دے آدمی۔ تو اگر آدمی کوئی عضو کسی کو دے دے اور وہ مر سکتا ہے تو نہیں دے سکتا، جیسے دل ہے نکال لیا جائے دوسرے کو دے دیا جائے تو دل نہیں رہے گا تو مر جائے گا، لہذا دل ڈونیٹ نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ لہذا یہ کڈنی جو دو ہے، ایک پر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لہذا ایک کسی کو دے سکتا ہے، علماء نے کہا کہ دے دیا۔ اچھا دونوں کے پاس دلائل ہے، کیا بول رہا ہے جو استدلال کر رہا ہے لا ضرر ولا ضرار، تکلیف نہ دینا ہے نہ تکلیف اٹھانا ہے۔ اب آدمی اگر ڈونیٹ کرتے تو تکلیف دینا ہے نہیں بدن کو، ان کے پاس اطلاع۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک کڈنی دے دو دوسرے کو، بیچارہ مر رہا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ بھی نص سے استدلال کر رہا ہے کہ احسان کرو، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لہذا نصوص کی روشنی میں رائے ہو گئی، اتنے علماء نے کہا کہ منع ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر دو ہے، ایک سے کام چل جا رہا ہے اور آدمی کی زندگی بچائی جا سکتی تو دے دیا جائے، بعض شروط کے ساتھ انہوں نے جائز قرار دیا۔ تسبیح دائیں ہاتھ پر پڑھی جائے کہ بائیں ہاتھ پر؟ علامہ البانی نے کہا جس آدمی نے بائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھی فقط اثر رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ کیا جس نے بائیں ہاتھ کے اوپر تسبیح پڑھی اس نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کے اوپر تسبیح نہیں پڑھی ہے، ہمیشہ یاقد التسبیح بیدیہ بیمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر تسبیح پڑھتے تھے، بائیں ہاتھ پر نہیں۔ یہ علامہ البانی کا قول ہے، علامہ البانی نے استدلال کرتے ہوئے، لیکن علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں، علامہ ابن باز کہتے ہیں جائز ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ عورتوں سے کہا ایک قدنا بالانامل، اپنے انملا بولتے ہیں انگلیوں کی پور کو، ایک پور، دو پور، تین، انگلیوں کے پوروں پر تسبیح کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، انگلیوں انامل، اور انامل دائیں ہاتھ میں بھی ہوتے بائیں ہاتھ میں بھی ہوتے، لہٰذا دونوں کے پاس استدلالات ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے اوپر تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ لیکن علامہ البانی کہتے ہیں بالکل نہیں، اس لیے کہ نبی نے نہیں کیا ہے۔ اب نبی نے نہیں کیا ہے لیکن استدلال ہوتا ہے بعض حدیث سے کہ تو اس کی روشنی میں انہوں نے کہا بائیں ہاتھ میں بھی کر سکتے، جبکہ ایک جائز کہہ رہا ہے کہ ناجائز کہہ رہا ہے۔ جی اب اس میں دیکھا جائے کہ جائز کہہ رہا ہے ایک ناجائز کہہ رہا ہے، تو کس طرف جانا چاہیے؟ تو اب اس آیت کی طرف جائیں گے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اختلاف بعد میں ہوا ہے جی، لہذا آپ نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی، آپ کو اب رسول کی طرف جانا ہے، وہاں جو فیصلہ ہو۔ اب رسول نے نہیں کیا ہے، نہ دائیں ہاتھ پر کرو، لیکن اگر کوئی بائیں ہاتھ پر کر لیتا ہے تو یہ بڑے بڑے علماء ہیں بھائی، ان کے سامنے بھی دلائل ہیں یہ۔ تو اب دیکھو اچھا نوازل کا مطلب یہ ہے کہ پیش آمدہ مسائل جو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، کڈنی پلانٹیشن،
اور اسی طریقے سے بلڈ ڈونیشن یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا. یہ نوازل کہتے ہیں ان کو، یعنی پیش آمدہ مسائل. اس سلسلے میں صحابہ کرام کو کوئی عمل ملتا نہیں، لہذا آپ استدلال کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے قرآن حکیم میں ہے والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ نے تم کو سواریاں دی، گھوڑے تمہیں سواریاں دی، اونٹ تمہیں خچر دیے تم سواری کرتے ہو، اور زینت ویخلق ما لا تعلمون. اور اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو. اب کوئی کہے کہ اس آیت کریمہ میں ہوائی جہاز کا تصور موجود ہے، اس آیت کریمہ میں ٹرین کا تصور موجود ہے، اور اس جو آیت کریمہ میں موٹر سائیکل کا ثبوت موجود ہے، کر سکتا ہے تو تشریح کر سکتا ہے، تشریح کر سکتا ہے. دیکھو یہ موجود ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ استدلال کی کیفیت بتا رہا ہوں. تو گویا کہ ہم تفسیر کے وقت اور نص کی تشریح کے وقت صحابہ کرام کے منہج کو لیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی نے جو تفسیر کر دی اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی. نہیں، شرط یہ ہے کہ صحابی جو تفسیر کر رہا ہے، آپ جو تدبر کر کے تفسیر کر رہے ہیں اس سے ٹکراتا نہ ہو، اور اسلام کے کسی مسلمہ اصول سے آپ کی تفسیر میں ٹکراتی ہے. کہاں کون سی بات کر رہے ہو تم بچوں جیسی؟ یہ کس چیز کا نام لے کر کیا استدلال کر رہے ہو؟ تو اگر نص کا تعلق احکام سے ہے تو اگر دو تفسیریں ہیں تو دونوں میں سے ایک پر رہنا ہے، یہ لے لو یہ لے لو. لیکن اگر صحابہ کرام کو کوئی استدلال کسی نص کے بارے میں نہیں ہے تو اب تین صورتیں ہیں. تین صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو دیکھا جائے کہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کے زمانے میں حالات مقتضی تھے لیکن وہ کام نہیں کیا گیا، جیسے جشن میلاد النبی کرنا جائز نہیں. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ پیش آمدہ مسائل جو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، بلڈ ڈونیشن اور یہ دیگر چیزیں، بہت ساری چیزیں آ گئی اس میں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بھی آ گیا، بہت ساری چیزیں اللہ پیدا کرے گا جو ابھی نہیں تمہارے سامنے. یہ دو ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے کسی آیت سے کسی حدیث سے آپ کوئی اخلاقی پہلو نکال رہے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے، اور یہ جو استدلال کر رہے ہیں آپ شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے نہ ٹکراتا ہو تو آپ استدلال کر سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں. قرآن حکیم میں سورہ واقعہ کے اندر ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن حکیم کو نہ چھوئیں، نہیں چھوتے ہیں قرآن حکیم کو مگر فرشتے. مطہرون، مطہر زمرہ فرشتے. جی، مطہر زمرہ فرشتے. یہ طے ہے کہ نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر فرشتے. امام ابن تیمیہ کیا تفسیر کرنے دیکھے ذرا. فتاوی ابن تیمیہ میں، فتاوی مجموع فتاوی کے اندر ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 551، یعنی 551 کے اوپر، اور 5ویں جلد کے اندر ابن تیمیہ نے کیا کہا اس آیت کریمہ کے میں. ایسی تفسیر ہے جو اس آیت کریمہ سے کوئی ٹچ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ٹچ نہیں ہے. کیسے؟ میں پڑھتا ہوں. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ فَإِذَا كَانَ وَرَقُهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَمَعْنِهِ لَا يَهْتَدِي بِهَا إِلَّا الْقُلُوبُ الطَّاهِرَةُ وَإِذَا كَانَ الْمَلَكُ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ فَالْمَعَانِي الَّتِي تُحِبُّهَا الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ قَلْبًا فِيهِ أَخْلَاقُ الْكِلَابِ الْمَذْمُومَةِ وَلَا تَنزِلُ الملائکۃ علی ہؤلاء. یہ عبارت پوری کی پوری مضمون پتا ہوگی. کتنے پیارا استدلال ہے. آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو مطہر یعنی فرشتے ہی چھوتے ہیں اور کوئی نہیں چھوتا. امام ابن تیمیہ اس کی تفسیر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تفسیر فرما رہے ہیں کہ جب اس کے ورق کو صرف پاک لوگ ہی، پاک ہستیاں ہی چھو سکتی ہیں، تو قرآن حکیم کے معانی کی طرف رہنمائی صرف ان دلوں کو حاصل ہوتی ہے جو قلوب پاک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے اور تابعین نے جو تفسیریں کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ معانی ہیں جن جو معانی تدبر کے ساتھ نکلتے ہیں. ورنہ فمعانی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ فائدہ کان ہے تو کچھ استدلال ہے. جب اس کے اوراق کس کے؟ قرآن کے، اس کو صرف فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، تو اس کے معنی جو ہیں ان کی طرف ہدایت یابی صرف اور صرف قلوب طاہرہ کو ہو سکتی ہے. اب استدلال دیکھو. جیسے
اذا کان الملک لا يدخل بیتا فیہ کلب، جیسے کتا اس گھر، جیسے فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں کتا ہو، فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں کتا ہو، تو قرآن حکیم کے جو معنی ہیں جسے فرشتے پسند کرتے ہیں وہ ایسے دل میں داخل نہیں ہو سکتے جن کے دلوں میں کتے جیسی جو مذموم صفتیں ہیں، کتے جیسا اگر دل ہو اس کے اندر، کتے جیسا دل ہو تو اس کے اندر، جیسے اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس میں کتا ہو، ایسے ہی اگر دل کے اندر کتے جیسے اخلاق ہو، کتے جیسی صفت ہو دل کے اندر، تو ایسے دل کے اندر قرآن کے معنی داخل نہیں ہوتے۔ یہ دیکھو، یہ کیسی ہذا من باب تفسیر لشعری، یہ امام ابن تیمیہ کی جو تفسیر ہے قرآن حکیم سے کوئی ٹچ ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیے اخلاقی پہلو مل رہا ہے اس سے، قرآن پر غور کرنے اور تدبر کرنے کی رہنمائی مل رہی ہے، لہذا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ چیز تفسیر فرمائی ہے۔ یہ کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمجھ میں کہ کتنا وسیع معاملہ ہے جس کو کچھ لوگوں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ مطلب اس کا۔ آخر میں ایک بات کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص علماء ہی سے عقائد اور اعمال لیے جائیں۔ کچھ لوگ منہج کا یہ معنی بتاتے ہیں، ان کی نگاہ میں کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو کسی سلفی ادارے سے فارغ ہو اس سے علم لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے کسی عقیدے کے بارے میں، اس کی کسی عمل کے بارے میں جو خلاف سنت ہو، انگشت نمائی نہ، اور انگشت نمائی کرنے والے کون؟ راسخین فی العلم ہونا چاہیے، ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ ہی نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ اس سے پوچھا جائے پہلے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، اگر وہ ایسا عقیدہ بتاتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور وہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کو اوپر حکم لگایا جائے گا کہ اس سے نہ عقیدہ پڑھا جائے اور نہ اس سے کوئی عمل شریعت کے لیا جائے، ورنہ ہر سلفی مدرسے سے فارغ ہونے والے آدمی سے علم لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے کسی عقیدے اور عمل کے اوپر راسخین فی العلم نے انگشت نمائی نہ کی ہو، ہر ایرا غیرہ نہیں کہہ سکتے، اور پہلے اس سے پوچھا جائے کیا تمہارا یہ عقیدہ تو خلاف سنت ہے۔ مثلا کوئی کہے جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، ظاہر کہیں کہ عقیدہ صوفیہ کا ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، باطل عقیدہ ہے یہ۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ استوا کی کیا کیفیت ہے، کیسے ہے، ہمیں معلوم نہیں، کہتے وہ تہائی رات کو اترتا ہے، کیسے اترتا ہے معلوم نہیں، نزول کی کیفیت مجہول ہے لیکن اترتا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے لیے، اللہ نے جو اپنے لیے صفت ثابت کی اور رسول کے ذریعے صفت ثابت کروائی، تمام صفات کو ہم بلا تکییف، بلا تشبیہ، بلا تمثیل، بلا تشبیہ ہم مانتے ہیں۔ ہم اس میں نہ تو اس میں تعبیر کریں گے اور نہ اس کے تشبیہ دیں گے، پتہ نہیں کس طریقے کا نزول کرتا ہے وہ اور کس طریقے سے وہ عرش پر مستوی، لیکن اتنا مانیں گے عرش پر مستوی، یہ معنی بالکل واضح ہے، معنی بالکل کیفیت مجہول ہے۔ ہم معنی جانتے ہیں استوا کا، استوا علو معنی جانتے ہیں ہم، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم۔ لہذا جو کوئی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، غلط عقیدہ ہے یہ، ایسا عقیدہ رکھنے والا جان بوجھ کر کے عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے، اس لیے کہ قرآن حکیم کی سائد کے خلاف ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو کسی بھی سلفی ادارے سے فارغ ہونے والے آدمی سے عقیدے اور عمل کا علم لیا جا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ جی، اور کہیں سے بھی پڑھ کر کے آیا ہو اس کے بھی عقیدے اور عمل کو قرآن و سنت کی میزان پر پرکھا جائے گا۔ ہمارے اسلاف نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور میں یہ کہوں کہ ہندوستان کے اہل حدیثیت ہی خالص اہل حدیثیت ہے، الحمدللہ، کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے، خالص اہل حدیثیت ہے ہندوستان کے اہل حدیثیت، خالص اہل حدیثیت ہے الحمدللہ۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے ان سے، ہم جانتے ہیں، ہیرے تھے ہیرے جی، اور
ایسی ایسی کتابیں لکھی عقیدے پر، تقویت الایمان، سینکڑوں عقیدے کی کتابوں کے اوپر بھاری ہے، ہندوستان میں لکھی گئی. اور بدعتوں کے رد میں ایسے ایسے پہلوؤں کی، بدعتوں کے ایسے ایسے پہلوؤں پر رد ہے کہ عربی کتابوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ دوسری ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں وہ بدعت پائی نہیں جاتی تھی. رد عقائد بدعیہ مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ کی پڑھیں آپ، ضخیم کتاب ہے، طبیعت خوش ہو جائے گی. کس طرح رد فرمایا؟ اس طرح ترتیب و حاضر و ناظر. بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اتنی شاندار کتاب دنیا میں میرا خیال اتنی شاندار کتاب موجود نہیں ہے. مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں. لہذا ہندوستان کے جو علماء ہیں اور جو مدارس ہیں ان کو لائٹ نہ لیا جائے. جی بعض لوگ کسی نہ کسی آڑ میں اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی ان حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں. تو منہج سمجھایا گیا، سلف کون ہے یہ سمجھایا گیا. وہ تین ہی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کی تفسیر فرمائی بڑی چیز. ان سلف ہم اہل القرون المفضلۃ. اہل القرون المفضلہ ہے وہ، یعنی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہتر میرا دور صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور ان کی اتباع کرنے والے سلفی کہے جاتے ہیں. یہ سلف کا مطلب. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.